خدا کے فضل سے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر قادری بیٹھے نا سارے قادری، کوئی ایسا ہے جو قادری نہ ہو؟ بھائی جو ہے قادری نہیں ہے تو وہ آپ ہے، وہ سارے قادری ماشاءاللہ، کیا بات ہے قادریو، جیو قادریو اور جیوندے رہو، اے بڑے پیر دے مریدو جیوندے رہو۔ ہاں یہ میں ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہوں، غوث اعظم کے مرید ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا سبحان اللہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے۔ جیوندے رہو میرے ویرو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قیامت تک جو ہے وہ کوئی خوف نہ کرے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے، جہنم کا ذکر آنے پر بھی کچھ سوچے نہ؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ ہرگز نہیں۔ سن لو یہ کیا بات ہو رہی ہے، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے ہی بے خوف ہو جائے نا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو میرا ہے نا، غوث اعظم کہتے ہیں جو میرا ہے نا، تو پھر وہ کسی دشمن سے خوف نہ رکھے۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، آگے اور بھی تو ہے نا، صرف یہ تو نہیں ہے مرید لا تخف، مرید لا تخف اللہ ربی، غوث پاک فرماتے ہیں۔ تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا تو اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیاوی طور پر یہ نہیں معاذ اللہ کہ اللہ سے ڈرو، غوث اعظم اللہ سے ڈر کر ہی تو غوث اعظم ہوئے، اور ایسا ڈرا ڈرنے کا حق ادا کیا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ غوث اعظم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ جو ایسا ڈرتا ہے نا تو پھر وہ منصب والا بن جاتا ہے۔ غوث اعظم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے؟ مراد یہی ہے کہ دنیاوی کوئی خوف مت رکھنا، وہ دنیاوی کوئی خوف نہ رکھنا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ہو، ہاں میں تمہارا ہوں، تو اس لیے اس کو غلط نہ لیا جائے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ جتنے بندے آئیں گے نا غوث پاک کے غلام، ان سب کے لیے مژدہ، سب کے لیے مبارکباد ہے کہ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہاں ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا
چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم۔ عبد القادر وعبد القادر المشہور اسم وجدی صاحب العین الکمالی، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتہ رکھتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے۔ ایک دن غوث اعظم نے داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا، غوث پاک کی پہنچ تو دیکھو، سبحان اللہ، نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ، سبحان۔ غوث اعظم نے پوچھا، حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ مالک یہ بتا، تیری فہرست میں جو دوزخ میں جائیں گے، تیری فہرست میں کوئی میرا مرید بھی ہے کہ نہیں، مجھے بتا۔ تو انہوں نے فہرست دیکھ کر کہا کہ میری فہرست میں آپ کا کوئی مرید نہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب جہنم میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے نا؟ جب مالک علیہ السلام کے پاس نام نہیں ہے تو پھر کس کے پاس نام ہوگا؟ رضوان کے پاس۔ جب مالک علیہ السلام کے لیے فہرست میں نام نہیں ہے اپنا انشاءاللہ، تو کہاں ہوگا؟ حضرت رضوان کے پاس۔ تو جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں کہ فرشتہ روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا، غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا؟ غوث اعظم کا۔ ہاں بھائی قادریو، غوث پاک کی زیارت کرنی کہ نہیں کرنی بتاؤ، کس کس کو کرنی ہے؟ کرنی ہے نا غوث پاک کی زیارت؟ انشاءاللہ ہوگی، سب قادریوں کو ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ حسین لائی صاحب، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری، کہاں ہے قادری، کہاں ہے قادری، او کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اے ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اب میرے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھو گے تو مزہ آ جائے گا۔ جواب دینا، جواب پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں میں، پھر آپ نے جواب دینا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ کس کے ہاتھ ہے؟ ایسے نہیں کہنا، یہ آخری میرا کلام چل رہا ہے، اس میں ایسا لگانا مزہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ میں پوچھتا ہوں، جواب دو کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے؟ بغداد والے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے؟ غوث پاک دیکھ رہے ہیں نا آپ کے غلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھ لیں غوث پاک، آپ کے غلام کچھ کہہ رہے ہیں، لاج رکھنا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے؟ والے کے
اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام غوث اعظم کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو، یوں سمجھ لو مریدنی کو، ایک جن دیو اٹھا کے چلا گیا. وہ دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا. بھائی جناتیں بھی ہوتے ہیں، دیکھ لے، صرف انسانوں تھوڑی ہوتے. اس نے دیکھا ہی نہیں، کر کے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، دیکھا ہی نہیں، کر کے آ رہا ہوں. وہ اس پاک کی مریدنی کو اٹھا رہا، چل گیا اس کا دماغ، اٹھا کے چلا گیا. وہ غوث پاک کے پاس گئے، ان کے والد صاحب کہا حضور یہ ہو گیا. کہا جا فلاں جنگل میں جا کے یہ وظیفہ پڑھ. اس نے وظیفہ شروع کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو جنات کا بادشاہ آ گیا. جنات کا بادشاہ آ گیا. کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا مجھے؟ تو کہا میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ ایک جن جو ہے وہ میری بیٹی کو لے کے چلا گیا. تو اس نے کال کی سارے، آ جاؤ. کون لے کے گیا؟ تو جو لے کے گیا تھا اس کو بلایا، اور اس کی خوب اس کی آؤ بھگت کی، بلکہ اس کو قتل کروایا، اور بچی اس کو دے دی. غلطی ہو گئی، معاف کر. غوث پاک کی مرید نہیں. اس پر بھی ایک شعر ہے. ہوئی ایک دیو سے لڑکی رگا، اس نام لیوا کی. ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا، اس نام لیوا کی. پڑھا جنگل میں جب نے اس وظیفہ غوث اعظم کا، پڑھا جنگل میں اس نے جب وظیفہ غوث اعظم کا. غوث پاک سے محبت کرو، محبت کرو غوث پاک سے، بیڑا ہی پار ہے. حضور غوث اعظم کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے درس میں، تو اچانک غوث اعظم کا چہرہ متغیر ہوا. آپ نے آنکھیں بند فرمائی، اور آپ نے ہاتھ جو ہے وہ جبے میں ڈال دیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے یوں ہاتھ نکالا نا، تو آپ کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرماتے ہیں اس وقت ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پوچھ سکیں، لیکن ہم نے وہ دن، وہ تاریخ اور وہ وقت نوٹ کر لیا. کہتے 2 مہینے کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ آیا، اور ان کے ساتھ تحائف ہیں، نظر ہیں. بولا کہاں؟ بولا غوث پاک کے لیے. بولا کیوں؟ تو کہا بات یہ ہے کہ ہمارا قافلہ پانی کا جہاز میں جا رہا ہے. تو جب جہاز میں جا رہے تھے طوفان آ گیا، اور موسم خراب ہو گیا، اور قریب تھا کہ ہمارا جہاز ڈوب جاتا. تو میں نے وہیں سے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ. کہتے ہیں میں نے جب یہ پکارا، میں نے دیکھا کہ سمندر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، اور اس ہاتھ نے ہمارے جہاز کو پکڑ کر کنارے پہ کھڑا کر دیا. اور مرید کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں، یہ وہی وقت تھا، وہی دن تھا، وہی گھڑی تھی جب غوث اعظم نے ہاتھ ڈال کے نکالا تھا. ہماری لاج کس کے رات گئے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. او جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر. غوث پاک فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں بتاؤں میں آپ کو کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیر نہیں ملتا. ان کی نظر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو لگتے ہیں منگل بدھ ہیں. مطلب وہ پیری کا تعلق ہے، دل سے بندہ ایکسپٹ کرے نا، ایک عقیدت ہوتی ہے، تب فیض ملتا ہے.
دل میں کچھ اب کے کچھ اور ہو رہا، زبانی کہہ دیا تو پھر نہیں. یہ معاملہ دل کا ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، آپ فرماتے ہیں وہ میرے مریدوں میں شامل. دل سے تو ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک انشاءاللہ بیٹھا ہی پاک انشاءاللہ، لیکن جو مرید ہو چکے ہیں ایک ترتیب، ایک جو طریقہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، جو ایک لڑی ہوتی ہے خلافتوں کی، ہوتے 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 ہوتے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا سمجھیں اس بات کو. مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت سے مرید تھے، اعلیٰ حضرت سے بیعت تھے. وہ کہتے ہیں کہ جمیل قادری سو جہاں سے وہ قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں